ایک بزرگ کا واقعہ ہے. اللہ کا نیک آدمی تھا, دعائیں کرتے رہتے تھے. اور دعا کیا کرتے تھے عبادتیں کرنے کے بعد کہ اللہ مجھے خضر سے ملاقات کروا دیجئے, حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے. ہر دعا میں ایک ہی دعا ہے. کئی سال گزر گئے یہ دعا کرتے, اللہ نے قبول کر دی. حضرت خضر سامنے آ گئے, فرمایا میں خضر ہوں, بتائیے کیا کام ہے, اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں. کہا میں نے ایک دعا کروانی ہے, اسی لیے برسوں سے دعا کر رہا ہوں. بولا کیا دعا کروانی ہے؟ یہ دعا کر دیجئے کہ دنیا کے سارے غم میرے لیے ختم ہو جائے, کوئی غم نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ دعا ہے ہی نہیں کرنے کی, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو شخص تجھے کم غم میں مبتلا ملے اس کی طرح تو مجھے کہہ دے, میں دعا کر دیتا ہوں ایسا تو ہو جائے. انہوں نے کہا چلے مجھے چند دن کی مہلت دے دیں. اب گھومتا پھر رہا ہے, لوگوں سے حالات پوچھتا پھر رہا ہے, تیرے کیا غم ہے تیری طرح ہو جاؤں, تیرے کیا غم ہے تیری طرح ہو جاؤں. دن پہ دن گزر گئے, کوئی ایک انسان بھی ایسا اسے نہ ملا کہ جس کو وہ کہہ سکے کہ میں ایسا ہو جاؤں. غموں سے کوئی خالی نہیں, دکھوں سے کوئی خالی نہیں, پریشانیوں سے کوئی خالی نہیں. پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوتا, اللہ والوں کو دکھ نہیں ہوتا, اللہ والوں کو اللہ ایسی زندگی دے دیتا ہے ذکر والوں کو کہ وہ زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے, رحمت والی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں کہ غم نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا, بیماری نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ, درد, غم, بیماری کے باوجود ہنستے بستے ہوں گے, انہیں اس کا احساس نہیں ہوگا, وہ ان کی اطمینان کو دکھ ختم نہیں کر سکے گا. ایک صحابی کے بارے میں کئی سال بستر پہ گزار دیے, اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے, ایسی تکلیف میں گزار دیے, ایسا دکھ, ایسی تکلیف, ایسی بیماری. جب اللہ نے شفا دے دی, دوسرے صحابی نے پوچھا کیسے وقت گزرا؟ کہا بیماری والا وقت یاد آتا ہے, بیماری والا وقت یاد آتا ہے, اب وہ مزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کیسی بات ہے؟ بولا اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فرشتے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. تو دکھ ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, مگر وہ دکھ, تکلیف, پریشانی مزید اطمینان کا سبب بن جاتی ہے, راحت کا سبب بن جاتی ہے. یہ مطلب ہے ذکر کا. ذکر ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ اتنے میں کسی سائل نے ان سے آ کر سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں, مجھے عنایت فرمائیے. یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے, بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں, تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے, لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں. تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ, چاہے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ. چنانچہ ساحل ان کو لے کر بازار چلا گیا اور ایک شخص ساہمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا. یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ تھا. چنانچہ ساہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا, مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے. اور یہ حکم دے کر ساہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے. جب ساہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں. گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے. یہ سن کر سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا کی عبادت میں مصروف تھے. یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا
اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر صائمہ کے ہوش اڑ گئے کہ یہ تو نے کیا کیا، کس کو غلام بنا ڈالا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر صائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر و خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب باری نے عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب حضرت خضر علیہ السلام دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو ہے کون؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا کہ اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی، تو آواز آئی اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔